الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، ہم سب انسان ہیں. انسان موانست کو پسند کرتے ہیں. موانست کا معنی ہے انسان ایک دوسرے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. اکیلا انسان کہیں جی نہیں سکتا. انسان ایک جگہ جیتا ہے تو اس کے نائبرس ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، سامنے گھر والا، پیچھے گھر والا، یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نائبہ کون ہوتا ہے، پڑوسی کون ہے، جیران کون ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا 40 ابیاتا من الخلف ومن الیمین ومن الیسار. 40 ہاؤسز، 40 گھر سامنے کے، 40 گھر پیچھے کے، 40 گھر رائٹ سائڈ، 40 گھر لیفٹ سائڈ. کتنے ہو گئے؟ اتنے سارے گھروں کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے. یہ سب آپ کے پڑوسی ہیں، نائبرس ہیں. یعنی 40 ہاؤسز سامنے کے، ادھر 40 ادھر 40، اتنے سارے لوگوں کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، دونوں میں سے زیادہ حق میرا کس پر ہے؟ کہا کہ اقربہم بابا، سب سے نیئرسٹ ڈور جس کا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ حق رکھتا ہے. جو پڑوسی کا دروازہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ پڑوسی کا زیادہ حق ہے کہ تم اس کا حق ادا کرو. تو پڑوسی کا بڑا مقام ہے، اور ہم اس معاملے میں بڑے کچے ہیں. سارے لوگ ہم سے خوش رہتے ہیں، لیکن جس اپارٹمنٹ میں، جس فلیٹ میں ہم رہتے ہیں، آس پاس والوں کی ہم کو خبر نہیں رہتی، اور وہ لوگ ہم سے ناراض بھی رہتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نائبر مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ صبر کرو. اور ایک بار آئے، پھر انہوں نے شکایت کی کہ میرا نائبر مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے. بولا کہ جاؤ صبر کرو. 3rd ٹائم جب آئے تو بولا ایسا کرو، اخرج متاعک، تمہارا جو بھی گھر کا سامان ہے یہ پورا سامان لے جا کے گلی میں رکھ دو. تو جو باہر جو سڑک تھی، روڈ تھا، گلی تھی، اسٹریٹ میں، وہاں لے جا کے پورا سامان رکھ دیا. اب آنے جانے والے لوگ دیکھ رہے ہیں. بولا کہ کیا بھائی پورا گھر کا سامان لا کے گلی میں رکھ دیا؟ نہیں، وہ میرا پڑوسی ہے نا، وہ بڑا ستاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا تو نبی نے کہا کہ سارا سامان لا کے یہاں رکھ. تو ہر آنے جانے والے اسے ملامت کر رہے، کتنا برا آدمی رہے گا بھائی، ایسا ستایا، گھر کا پورا سامان لا کے گلی میں ڈال دیا. تو دیکھا، اب وہ صاحب آئے، ہاتھ پکڑ لیے، بولے بھائی میں ستاتا نہیں، بھائی تمہیں گھر میں آ جاؤ، تمہیں جہاں تھے چلے جاؤ، آئندہ سے میں کبھی آپ کو نہیں ستاؤں گا. یہ آخر العلاج الکی، کسی بیماری شفا نہیں ہوتی ہے تو اسے داغ کر علاج کیا جاتا ہے، یہ آخری علاج ہے. تو پڑوسی کا بڑا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ان جبریل میرے پڑوسی کے بارے میں بڑی نصیحت کرتے تھے. حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے ایسا گمان ہونے لگا کہ میری پراپرٹی میں بھی اسے حصے دار بنا دیں گے. اتنا پڑوسی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کر کھا کے ڈکار دے رہا ہو. بازو پڑوسی کو کھانا نہیں، وہ بھوکا ہے لیکن یہ پیٹ بھر کر کھا کے سو رہا ہے، یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. بہرکیف اسی سے جڑی یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے. پڑوسی سے اچھا رہنا، ریلیشن شپ اچھا رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو شریعت کا حکم، آپ پر کوئی بھی مصیبت آئے گی، سب سے پہلے جو بھاگ کر آئے گا وہ آپ کا پڑوسی ہوگا. باہر سے دوسری جگہ سے کوئی نہیں آئے گا. آپ پر کوئی بھی مصیبت آئے گی تو پہلے پڑوسی آئے گا، آپ کا نائبر آئے گا. اسی لیے اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ پڑوسی کی برائی سے مجھے بچا۔ تو یہاں کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں مسند احمد اور مستدرک الحاکم کی روایت ہے، اور یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور مختلف طرق سے حسن لغیرہ ہے، اور بعض اس میں صحیح کہا گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس حدیث کی روات میں ایک راوی ہیں جو مجہول ہیں یا صوفی ہیں، تو حدیث کو بعض لوگوں نے ضعیف بھی بتایا ہے دوسری کتابوں میں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب مر جاتا ہے فیشہد له اربعۃ اہل ابیات من جیرانہ الادنین، اگر جو آدمی مر گیا ہے آس پاس کے اس کے گھر کے چار گھر کے لوگ اس کے بارے میں گواہی دیں کہ بڑا اچھا تھا۔ لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، مرنے کے بعد سب تعریف کرتے ہیں، مرنے کے بعد کون بھی نہیں بولیں گے خراب تھا وہ، لیکن کمال یہ ہے کہ زندگی میں لوگ آپ کی تعریف کریں، مرنے کے بعد تو سب تعریف کرتے ہیں، شیخ صاحب اچھے آدمی تھے، اب کیا کریں گے، تعریف نہیں ہو تو کیا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آدمی مر گیا ہے، تو مرنے کے بعد سارے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتائی گئی فیشہد لہ اربعۃ اہل ابیات من جیرانہ، چار گھر والے گواہی دیں، قریب تر گھر والے اس آدمی کے کہ یہ آدمی اچھا تھا، الا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ہے میں نے اس کے متعلق تمہاری معلومات کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں نے جو کچھ اس کے بارے میں اچھا کہا چلو میں نے اسے مان لیا۔ الا قال اللہ تبارک و تعالی قد قبلت علمکم فی، تمہارا جو اس کے بارے میں معلومات تھی اسے میں نے مان لیا، اور جسے تم نہیں جانتے، بہت ساری چیزیں تم اس کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بہت ساری چیزیں میں نے معاف کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آتی ہے، ایک جنازہ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں نے کہا، صحابہ سارے بیٹھے تھے، ارے جنت انشاءاللہ اسے جنت مل جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجبت۔ اور ایک جنازہ گیا، لوگوں نے کہا کہ اس کے اعمال ایسے تھے اسے تو جہنم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ جنازے پر بھی آپ نے وجبت کہا کہ واجب ہو گئی، اور اس جنازے پر بھی کہا کہ واجب ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انتم شہود اللہ علی الارض، زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، تم آدمی کے تعلق سے جیسے کہتے ہو اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، لیکن آدمی کی عقل اور مزاج کا ہے۔ آج برے لوگ کہیں کہ سارے برے جنت میں جائیں گے تو معاملہ مشکل ہے، وہ زمانہ صحابہ کرام کا تھا، وہ جو صحیح دیکھتے تھے وہ کہتے تھے۔ ساری حدیث کا خلاصہ ہے آپ کے جو نیبر ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا کریں، ان کو دعویٰ کریں، ان کے لیے دعا کریں، تاکہ آپ کے اور میرے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو بھلائی آپ کر سکتے ہیں کریں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔